دنیا دو کیمپس میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے۔ ایک طرف G7 جو 1947 سے گلوبل سسٹم کا باس رہا ہے، اور دوسری طرف برکس جو اب دنیا کے سب سے زیادہ ریسورسز اور پاپولیشن کے ساتھ کھڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ویسٹ کا بنایا ہوا سسٹم ٹوٹنے والا ہے؟ چلیے جانتے ہیں گلوبل تفصیل کے ساتھ۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1944 میں بریٹن ووڈز کانفرنس سے، جب دنیا ورلڈ وار سیکنڈ کی تباہی سے نکل رہی تھی۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنی انمیچڈ اکانومک پاور کے ساتھ ایک فائنینشیل سسٹم ڈیزائن کیا۔ IMF اور ورلڈ بینک بنائے گئے، اور G7 یونائٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا، جاپان، جرمنی، فرانس، اٹلی اور UK دنیا کی اکانومی کی اصلی کیز پکڑ کے بیٹھے۔ لیکن 21 سینچری میں نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں، برازیل، رشیا، انڈیا اور چائنا، جن کے ساتھ بعد میں ساؤتھ افریقہ بھی شامل ہوا۔ انہوں نے مل کر برکس بنایا، جو اب صرف ایک اکانومک بلاک نہیں بلکہ جیو پولیٹکس کا ایک نیا پاور ہاؤس بن گیا ہے۔ G7 ریپرزینٹ کرتا ہے رچ انڈسٹریلائزڈ نیشنز کو۔ ان کا GDP تقریباً 45 ٹریلین ہے، اور وہ فائنینس، بینکنگ اور ٹیکنالوجی میں ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ برکس کا GDP اراؤنڈ 28 ٹریلین ہے، لیکن ان کی اصل طاقت ان کی پاپولیشن اور ریسورسز ہیں۔ برکس کنٹریز دنیا کی 40% سے زیادہ آبادی ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو گلوبل کنزپشن اور لیبر کا سینٹر ہے۔ یہ کنٹراسٹ ویلتھ ورسز پاپولیشن، فائنینس ورسز ریسورسز ہی آج کی رائیولری کا بنیادی نقطہ ہے۔ یہ صرف اکانومکس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 21 سینچری کے رولز لکھنے کا سوال ہے۔ 2024 میں برکس ایکسپینڈ ہوا، اور سعودی عربیہ، ایران، UAE، ایجپٹ اور ایتھیوپیا جوائن کر گئے۔ اب برکس کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ آئل اور گیس ریزروز ہیں۔ رشیا کا نیچرل گیس، سعودی اور ایران کا آئل، برازیل کا ایگریکلچر اور ساؤتھ افریقہ کے منرلز، یہ سب مل کر برکس کو دنیا کا ویئر ہاؤس بنا دیتے ہیں۔ دوسری طرف G7 کو ریسورسز کی ضرورت ہے۔ انہیں آئل، ریڈ ارتھس اور فوڈ امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ برکس کو ٹریڈ میں بڑا لیوریج دیتا ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں انرجی انسیکیورٹی اور کلائمیٹ کرائسس بڑھ رہی ہے۔ ریسورسز پر کنٹرول فائنینس جتنا پاورفل ہے۔ 10 سالوں سے US ڈالر ٹریڈ کا کنگ رہا ہے۔ 80% سے زیادہ انٹرنیشنل ٹریڈ ٹرانزیکشنز ڈالر میں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے امریکہ کے پاس ایک انمیچڈ ویپن ہے۔ سینکشنز ایران، رشیا اور وینیزویلا جیسے ملکوں نے ڈالر سسٹم سے کٹ آف ہونے کے بعد درد محسوس کیا ہے، لیکن برکس ایک الٹرنیٹیو بلڈ کر رہا ہے۔ رشیا اور چائنا آلریڈی اپنی کرنسیز میں ٹریڈ کرتے ہیں۔ انڈین یورپی روبل ٹریڈ ٹیسٹ کیا۔ برکس کرنسی یا گولڈ بیک ٹریڈنگ سسٹم کی بات ہو رہی ہے۔ میسیج کلیئر ہے، ڈالر ڈیپینڈنسی کم کرنی ہے اور امریکہ کی گرپ ویک۔ 2024 کے برکس سمٹ میں اوپنلی ڈسکس ہوا کہ ایک نیا پیمنٹ سسٹم بنایا جائے جو سوئفٹ کو بائی پاس کرے۔ یہ صرف اکانومکس نہیں، یہ جیو پولیٹکس ہے اپنی اصلی شکل میں۔ اگر برکس سکسسفل ہوتا ہے تو ڈالر ڈیتھرون کرنے میں دنیا میں بڑے بدلاؤ آئیں گے۔ امریکہ کی سینکشن پاور کم ہو جائے گی۔ افریقہ، ایشیا اور لیٹن امریکہ کے ڈیولپنگ ملکوں کو ایک نیا آپشن مل جائے گا۔ اسی وجہ سے پاکستان، ترکی، انڈونیشیا، ارجنٹینا جیسے ملک برکس کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ برکس انہیں ویسٹرن کنٹرول سے نکلنے کا چانس دیتا ہے۔ گلوبل ساؤتھ ایک نئے چیمپئن کی تلاش میں ہے، مگر G7 بھی خاموش نہیں ہے۔ امریکہ نیٹو کو مضبوط کر رہا ہے، ایشیا میں کوڈ اور آکس جیسے الائنس بنا رہا ہے، اور ٹیکنالوجی میں ہیوی انویسٹ کر رہا ہے۔ ویسٹ کا دعویٰ ہے کہ فائنینس اور ملٹری ڈومیننس ان کو اوپر رکھے گا۔ برکس کے اندر کئی چیلنجز ہیں۔ برکس اندر سے اتنا سالڈ نہیں جتنا باہر سے لگتا ہے۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان بارڈر پہ رائیولری ہے۔ آلدو حالیہ دنوں میں حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں، لیکن پرابلم ابھی بھی ہے۔ برازیل کبھی ویسٹ کی طرف جاتا ہے، کبھی برکس کے ساتھ۔ ساؤتھ افریقہ اور ایتھوپیا کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ ڈالر کو ریپلیس کرنا آسان نہیں ہے۔ گلوبل فائنینشیل سسٹم ٹرسٹ اور انفراسٹرکچر پہ چلتی ہے، جو ابھی بھی G7 کے کنٹرول میں ہے۔ ایون اگر برکس کرنسی بن بھی جاتی ہے، دنیا کے مارکیٹس کو اڈاپٹ کرنے میں وقت لگے گا۔ فیوچر ایک نئے کولڈ وار جیسا لگ رہا ہے، لیکن یہ ملٹری نہیں، اکانومک اور جیو پولیٹیکل کولڈ وار ہوگا۔ ایک طرف G7 رچ، ٹیک ڈریون اور ڈالر بیکڈ، دوسری طرف برکس ریسورس ہیوی، پاپولس اور ایمبیشس۔
یہ ڈیوائڈ آلریڈی سامنے آ رہا ہے۔ رشیا اور چائنا ملٹری اور انرجی ٹائز ڈیپن کر رہے ہیں۔ سعودی عربیہ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان بیلنس کر رہا ہے۔ انڈیا ایک سوئنگ سٹیٹ کا رول پلے کر رہا ہے، اور ابھی ریسنٹلی مودی کے چائنا وزٹ نے دنیا میں سوال اٹھایا ہے، کیا انڈیا برکس یونٹی کے اور قریب جا رہا ہے یا اپنا انڈیپینڈنٹ پاتھ مینٹین کرے گا؟ برکس ورسز G7 کا یہ مقابلہ صرف پیسے اور نمبرز کا نہیں ہے، یہ دنیا کی فیوچر کا مقابلہ ہے۔ کیا ویسٹ اپنا بنایا ہوا سسٹم بچا پائے گا یا گلوبل ساؤتھ اپنی نئی طاقت سے رولز ری رائٹ کرے گا؟ ایک بات تو طے ہے، 21 سینچری ایک ملٹی پولر ورلڈ کا دور ہوگا، جہاں ایک نہیں بلکہ کئی سپر پاورز اپنا دعویٰ لگائیں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، برکس ویسٹ کو ٹکر دے پائے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔